السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایسی ماں کی سچی اور دکھ بھری کہانی سنانے والے ہیں جس کو اس کے بیٹے نے جوتوں سے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد اس لڑکے کے ساتھ جو ہوا اسے دیکھ کر اور سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ کیا ہوا آگے ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ دوستو، ایک عورت جس کا نام زہرا تھا، زہرا کا شوہر انتقال کر چکا تھا، اس لیے وہ اپنے بیٹے امن کے ساتھ رہتی تھی۔ زہرا نے اپنے بیٹے کو سرکاری اسکول میں 8ویں تک پڑھائی تھی۔ زہرا میں کوئی اور ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ اسے آگے پڑھایا جائے۔ زہرا کی عمر اب کافی زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے اب وہ کام نہیں کر پاتی تھی۔ زہرا نے امن سے کہا، بیٹا اب کوئی کام تلاش کر لو، اب مجھ میں کوئی کام کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا امی، دیکھتا ہوں، آپ میرے لیے دعا بھی کریں۔ امن روز کام کی تلاش میں گھر سے چلا جاتا، لیکن امن کو کوئی کام نہیں ملتا۔ کام تلاش کرتے ہوئے امن کی کئی لڑکوں سے دوستی بھی ہو گئی تھی۔ امن کے سارے دوست عیاش، آوارہ اور اچکے تھے۔ اب امن روز گھر سے ماں کو یہ کہہ کر نکلتا کہ ماں، میں کام کی تلاش میں جا رہا ہوں، تم دعا کرتے رہنا۔ لیکن وہ اپنے آوارہ دوست کے ساتھ گھومنے کے لیے چلا جاتا اور ادھر زہرا اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ ایک دن امن صبح کا گیا ہوا تھا اور شام تک گھر واپس نہیں ہوا۔ زہرا پریشان ہو رہی تھی۔ رات کا 12 بج چکا تھا، لیکن امن ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اب تو زہرا رونے لگی اور دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، اب تو امن گھر واپس آ جا، کیونکہ اس کے من میں برے برے خیالات آ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد امن گھر واپس آیا تو اس کی ماں بولی، بیٹا تو گھر آنے میں آج اتنی دیر کیوں کر دی؟ کوئی بات ہے کیا؟ تو امن کہنے لگا، میرے نصیب میں کوئی کام نہیں ہے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گیا تھا۔ امن نے کہا، ماں مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ زہرا کہنے لگی، تو نے میرے بارے میں نہیں سوچا کہ میں اکیلی ہوں اور تو اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے چلا گیا؟ بیٹا تم اپنے جن دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے جاتے ہو وہ سب اچھے نہیں ہیں۔ اب تمہارے بارے میں باہر بات ہونے لگی ہے۔ باہر کے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو امن بدمعاش کی ماں جا رہی ہے۔ امن غصے میں کہنے لگا، ماں زیادہ بک بک مت کرو ورنہ۔ ماں کہنے لگی، ورنہ تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ جا، میں تجھے کھانا نہیں دوں گی۔ جب ساری رات بھوکا رہے گا تو تیری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ تجھے تو اپنی ماں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ امن کو یہ ساری باتیں سن کر غصہ آ رہا تھا، اس کا چہرہ غصہ سے لال ہو گیا۔ امن اپنی ماں سے کہنے لگا، اگر تجھے کھانا دینا ہے تو بتاؤ۔ ماں کہنے لگی، نہیں دوں گی۔ تو اس امن نافرمان اپنے پیر سے جوتا نکالا اور اپنے امی کو مارنے لگا، اور مارتے مارتے اپنی امی کو گھر کے دروازے سے گلی میں لے آیا اور کہنے لگا، اب تمہاری بک بک بند ہوگی۔ اتنے میں امن نے ایک جوتا اپنے امی کے منہ پر پھینک مارا۔ زہرا کے دل سے ایک آہ نکلی، اے میرے رب، اے میرے رب، تو میرے بیٹے کو ایسا سبق سکھا اور ایسی سزا دے کہ زندگی بھر روتا رہے۔ پھر امن گھر کے اندر چلا اور گھر کا دروازہ بند کر کے سو گیا، اور زہرا ایسی ہی گلیوں میں بھٹکنے لگی۔ آس پاس کے لوگ زہرا کو کھانا دیتے تھے، لیکن زہرا کھانا نہیں کھاتی تھی۔ ہر وقت اپنے رب سے باتیں کیا کرتی تھی کہ اللہ، تو نے مجھے کیسی اولاد دی ہے کہ میرے گھر 10 سال تک اولاد نہیں ہوئی تھی جب میں ٹھیک تھی، لیکن ایسی اولاد کیوں دی؟ زہرا ایک ہفتے سے بھوکی پیاسی کبھی کہیں تو کبھی کہیں رہ رہی تھی۔ ایک ہفتہ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے زہرا کے جسم میں طاقت ختم ہو گئی تھی اور زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لوگوں نے زہرا کا جنازہ پڑھایا اور اسے دفن کر دیا۔ دوسری طرف امن کے پیر میں نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ اس کے پاؤں میں ایسا درد اٹھا کہ اس کا پاؤں ٹھیک ہونے کے بجائے دن بدن سوجتا ہی جا رہا تھا اور پھولتا ہی جا رہا تھا۔ امن نے شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اپنا علاج کروایا،
लेकिन किसी को ये पता नहीं चल रहा था कि उसके पाँव में क्या मसला है। फिर आखिरकार डॉक्टरों ने बताया कि अमन, तुम्हारे पैर की उंगलियां काटनी पड़ेगी। और फिर ऐसा ही हुआ, उंगलियां काट दी गई। उंगलियां कट जाने के बाद अमन ने शादी कर ली। शादी के चंद दिन गुजरे थे कि फिर से अमन का पाँव सूज गया और फूल कर मोटा हो गया और उससे कोई काम नहीं होता। यूं तो उसकी बीवी के घर वालों की वजह से उसके घर का खर्चा चल रहा था, वह साथ ही अमन का खर्चा और उसका इलाज भी करवा रहे थे। अमन का पाँव ठीक नहीं हुआ, उसके पाँव के साथ साथ उसकी पूरी टांग सूज गई और बहुत ही मोटा हो गया, जिसकी वजह से उसका पाँव भी काटना पड़ा। यानी कि कुछ महीने बाद उसकी टांग काट दी गई। अमन की बीवी जो काफ़ी उससे उम्मीदें लगाई बैठी थी, उसने देखा शादी के बाद अमन बीमार रहने लगा है और 5 साल हो चुके हैं, मेरे घर वाले उसका खर्चा उठा रहे हैं, तो मैं ऐसे कभी नहीं खुश रह पाऊंगी। तब उसने अमन से तलाक ले लिया और वह अमन को छोड़कर चली गई। अमन को तो उसकी बीवी के घर वालों का सहारा था, अब तो उसके पास कुछ भी न था। गली के एक कोने में बैठकर भीख मांगने लगा। अब वो अपना इलाज भी नहीं करवा सकता था। अब उसका दूसरा पाँव भी सूजने लगा और मोटा होने लगा। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि उसकी दूसरी टांग भी कट गई। पहले तो वह एक टांग के सहारे चल लिया करता था, अब तो वह चल भी नहीं सकता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस जगह वह भीख मांगता था, अब वह लेट कर भीख मांगने लगा। न जाने अमन को कौन ऐसी बीमारी लग गई थी जिसने उसके जिस्म का यह हाल कर दिया था। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी अमन के घर के पास से गुजरे। उस बुजुर्ग को लोग सूफी कहा करते थे। अमन सूफी साहब से कहने लगा कि मैं अपनी गलतियों की सज़ा भुगत रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फिर अमन ने उस सूफी साहब को अपनी सारी कहानी सुनाई। उस बुजुर्ग ने कहा, तूने अपनी अम्मी के साथ जो किया है ये उसी का सज़ा है। तो अमन ने कहा, अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में ऐसी सज़ा दी है तो आखिरत में कैसी सज़ा होगी। फिर 5 दिन के बाद अमन का इंतकाल हो गया। तो लोगों ने अमन के जिस्म को देखा तो किसी ने भी उसका जनाजा नहीं पढ़ाया। सब लोग सोच रहे थे उसे कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ है, कहीं ये बीमारी मुझे न हो जाए। फिर उसे किसी ने भी दफन नहीं किया। प्यारे दोस्तों, देखा आपने माँ बाप की नाफरमानी करने का अंजाम। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें और आप सबको अपने वालिदैन से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके उस नौजवानों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो अपने माँ बाप के नाफरमान है। बिलखुसूस तमाम नौजवानों तक पहुँचाएँ। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।